بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے 60 سال نماز پڑھ کے آیا ہوگا، ایک نماز بھی اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، وگرنہ جو کر رہے ہو، جو نیکیاں صبح و شام محنت سے کما رہے ہو، یہ ضائع ہو جائے گی۔ دنیا کی برگزیدہ ہستیاں، سب سے چنے ہوئے لوگ، میرے پیغمبر بھی نعوذ باللہ، انبیاء اور رسول کی برگزیدہ جماعت بھی میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نیکی اور لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا۔ انتہکوا محارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا۔ اس کی تنہائی پاکیزہ نہ ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اپنے ضروری اخراجات مکمل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کمائی نہیں کرتے، باوجود صلاحیت ہونے کے، باوجود مواقع ہونے کے، بد محنت ہوتے ہیں۔ معاشرہ ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے کہ اس کو موقع بھی ملتا ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، کمائی کر بھی سکتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں کرتا۔ نقصان وہ اپنا کر رہا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں بھی وہ بے وقوف ہے۔ اور دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کمائی تو کرتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں، لیکن کمانے کے بعد جہاں پہ خرچ کرنا ہے، ضروری اخراجات، ضروری امور، وہ نمٹانے کی بجائے ادھر ادھر ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی معاشرہ بے وقوف گردانتا ہے، اور بلا شبہ بے وقوف ہے، بے سمجھ ہیں، کم فہم ہیں، کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں نے رات کی نیند قربان کی ہے، میں نے دن کے کئی فنکشنز اور معاملات کو اگنور کر کے یہ محنت کر کے پیسہ کمایا ہے، اور اس کمائی کو میں ادھر ادھر اڑائے جا رہا ہوں۔ یہ کہاں کی عقل مندی اور علم والی بات ہے، فہم والی بات ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، دنیا کی مثال کے ساتھ آخرت کی مثال ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو دنیا ہی پہ سہارا کیے ہوئے ہے اور بس دنیا کی زندگی کے لیے محنت کیے جا رہا ہے، آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں، کوئی اعمال نہیں، کوئی محنت نہیں۔ تو اللہ کی نظر میں اور اہل علم کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں، ایسا شخص کم فہم ہے، بے وقوف ہے، جس کو یہ 60 برس کی زندگی ملی، 70 یا 80 سال کا موقع ملا اور وہ کمائی نہیں کرتا، آخرت کو بہتر نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بے وقوف قرار پاتا ہے جو محنت تو کر رہا ہے، جو مسجد بھی آ رہا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی نیکیاں انجام دیتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، نماز میں جھکتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کمائی کر رہا ہے اس کو سنبھال نہیں رہا، ضائع کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے امور اور ایسے اعمال کو ذکر فرمایا ہے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے کہ کہیں آپ نہ وہ بے وقوف بن جانا میرے بندو کہ محنت کرتے بھی جاؤ لیکن وہ تمہارے کام بھی نہ آ سکے، تمہاری ناکامی کا سبب بن جائے۔ وہ کون سی اعمال ہیں، وہ کون سی حرکات و سکنات ہیں کہ جو ہمارا کیا دھرا اور ہماری ساری محنت کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات اور سر فہرست جو عمل ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ دعا کرتے ہیں مالک
ہمیں شرک کی ہر بڑی اور چھوٹی قسم سے ہر دم محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ دنیا کی برگزیدہ ہستیاں، سب سے چنے ہوئے لوگ، میرے پیغمبر بھی، نعوذ باللہ، انبیاء اور رسول کی برگزیدہ جماعت بھی میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں تو میں ان کے اعمال بھی ضائع کر دوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو توحید کا پیغام لے کر آئے وہ شرک میں مبتلا ہوں۔ اصل میں تو مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس سے ساری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، کام ہی نہیں آتی۔ مسجد میں بھی آتا ہے، قبول بھی نہیں ہو رہا، خرچ بھی کر رہا ہے، پھر بھی ضائع جا رہا ہے۔ اپنی نیند کا وقت بھی اللہ کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ خالص نہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا جا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسی لسٹ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اپنے پیارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے خاتم النبیین پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اگر آپ بھی میری ذات کے ساتھ شرک کریں تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں۔ کہاں آج کا مسلمان اور مومن جو لا الہ الا اللہ بھی کہے جا رہا ہے اور اللہ کی ذات اور بات میں دوسروں کو شریک بھی بناتا جا رہا ہے؟ ارے میرے بھائی باز آ جاؤ، وگرنہ یہ آپ کی 60 سالہ محنت رائے گاں ہو جائے گی، یہ آپ کے 70 برس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک اور ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہوئی نیکیاں اور اس کی کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا؟ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مومنو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنا شعار بناؤ، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں زندگی گزارو، وگرنہ کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ رسول کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلو گے، کی ہوئی نیکیاں اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن پکار رہا ہے، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ۔ پیشانیاں تھک چکی ہیں، محنت کر کے آیا ہے 70 برس اور 80 سال، 100 سال محنت کی ہے، تھک کے آیا ہے، عاملۃ ناصبہ، تھکی ہوئی، تسلا نارا حامیہ، دہکتی اور تپتی ہوئی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہی سبب جو سورہ محمد کے آخر میں بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے راستے پہ چلو، اس کی بات مانتے ہوئے عمل کرو۔ عمل تو اچھا کیا ہے مگر اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، یہاں پہ نقص آ گیا، یا پھر کیا تو اللہ کے لیے ہے، نیت تو اچھی تھی، وہ اطیعوا الرسول کا مصداق نہیں بنا، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلا،
اس لیے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرمایا کرتے قیامت کا دن ہوگا، بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے 60 سال نماز پڑھ کے آیا ہوگا، ایک نماز بھی اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات اور کسی ایک راستے میں یہ بھولا ہوا ہے، یا تو خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، یا پھر نیت تو اچھی ہے خالص اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر تمہارے اعمال مقبول نہیں ہوں گے بلکہ ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خالص اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ایسا عمل جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہوتے جاتے ہیں، محفوظ رہتے ہی نہیں ہیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ انسان نے ایسے اپنے والٹ میں یا ایک تھیلی میں یا کسی بڑے شاپر میں یا توڑے میں اپنی چیزیں اور مال جمع تو کیا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے سوراخ کر رکھا ہے، ایک سوراخ، دو سوراخ اوپر سے ڈالے جا رہا ہے درہم، دینار، ریال اور روپے، پیسے، لیکن نیچے سے وہ نکلتے جا رہے ہیں، ضائع ہوتے جا رہے ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہے، یہ مطمئن ہے کہ میں کما رہا ہوں، کما کے بوری میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچ کر رہنا۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ جذبہ ہے کہ انسان کسی کے پاس نعمت دیکھے تو اندر سے جل جائے اور سوچے کہ یہ اس کو نہیں بلکہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اور اس سے بھی بڑا درجہ اور خطرناک درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو اس کو ملا ہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ سب کہیں نعوذ باللہ، اللہ ایسے جذبے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ اللہ کے دیے ہوئے فضل پر ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی اور عطا کی ہوئی نعمتوں پر حسد کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے دیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے دینا ہے، یہ اس کا بندہ کہتا ہے تو نے کیوں دیا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے بچ کر رہنا، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، آپ کے سامنے لکڑی ہوتی ہے اور جلتے جلتے راکھ بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح حسد انسان کے کیے ہوئے اعمال اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ محنت تو کی ہے، نیکیاں تو کی ہیں، مسجد میں تو 5 نہیں 6 مرتبہ حاضر ہوتا ہے، بلکہ پہلی اور دوسری صف کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے، اس برے جذبے کی وجہ سے، اس بیماری اور وبا کی وجہ سے اس کی نیکیاں محفوظ نہیں ہیں، ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ حسد کرنے سے بھی بچائے اور کسی کے حسد کے جذبے اور نسبت سے بھی بچائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو سکھایا گیا اور آپ نے ہمیں سکھایا کہ آخری صورتیں پڑھا کرو۔ آپ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ سوتے ہوئے۔ نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں صبح و شام کے اذکار میں آخری 3 صورتیں پڑھی ہیں، وہاں سوتے ہوئے بھی اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنایا ہے۔ خود دم کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں، آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ اہتمام فرمائیں گے۔
نبی علیہ السلام سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کیا بیان ہوا ہے اس میں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کے برے جذبے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ انسان محفوظ رہتا ہے، انسان برے جذبے سے اور بری نسبت سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی آپ کے بارے کچھ بھی سوچتا رہے، آپ یہ ورد اور وظیفہ کرتے رہیں، اللہ کے فضل سے اس کا یہ برا جذبہ اور یہ بیماری اور یہ آفت اور یہ وبا ہماری طرف منسوب نہیں ہو پائے گی اور کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد سے بچو، وگرنہ جو کر رہے ہو، جو نیکیاں صبح و شام محنت سے کما رہے ہو، یہ ضائع ہو جائے گی، جیسے لکڑیاں آگ کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور ایسا عمل جو آج ہمارے معاشرے میں کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا، دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اور ان پڑھ لوگوں میں بھی، کسی پہ کوئی نیکی کی ہے، کی تو اللہ کے لیے ہے، لیکن وقت آتا ہے کہ وہ جتلاتا ہے، احسان کا اظہار کرتا ہے، احسان کو جتلاتا ہے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بڑا کیا، میں تمہاری مصیبت میں تمہارے کام آیا۔ یہ مصیبت تو، یہ آزمائش تو ہر کسی پہ آ ہی جاتی ہے کہ آپ نے کسی پہ خرچ کیا یا کسی کے کام آئے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو اس کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، تو یہ شیطان تو کہتا ہے کہ آپ یہ منہ سے اگل دیں، یہ منہ سے الفاظ نکالیں اور بولیں کہ ہماری ہی بلی اور ہمیں ہی میاؤں، آپ کو ہم نے پالا، آپ کے کام آئے، اور آپ کی مصیبت میں ہم نے آپ کو سنبھالا اور سپورٹ کیا، آج ہمیں باتیں کرتے ہو۔ یا پھر کسی اور انداز میں احسان جتلا دیتا ہے، اور جتلاتے ہوئے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ پہ احسان کیا، آج آپ کو یہ کرنا ہوگا، اس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ کسی کو بعد میں تکلیف دو گے تو بھی خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا، اگر احسان جتلاؤ گے تو پھر بھی نیکی ضائع ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ آج ایسے ہوتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ایسے سوچ سے محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، ایک اور ایسا عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ہوئی محنت رائے گاں ہو جاتی ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ دنیا میں وہ نیکیاں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور تھوڑی نہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کامثال جبال تہام، وہ بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی نیکیاں دیکھنے میں بہت بڑی، فرمایا فجعلناہ ہباء منثورا، فجعلہ اللہ ہباء منثورا، لیکن ان کی ورتھ اور ویلیو نہیں ہوگی، وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ راکھ بن جائیں گے۔ اللہ کے پاک نبی جی، اتنی بڑی نیکیاں اور ویلیو ہی نہیں ہے، قدر و قیمت ہی نہیں ہے، بنا کیا ہے، بنے گا کیا، ہوگا کیا، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، بتائیں تاکہ ہم بچ جائیں، الرٹ ہو جائیں۔ نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کو ان کے استفسار پہ یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے نیک لوگ، بڑے متقی نظر آنے والے، اور تمہارے ہی اندر سے میری ہی امت کے لوگ ہوں گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھنے والے، محنت کرنے والے، اعمال کرنے والے، نیکیوں میں پیش پیش رہنے والے۔ اور آگے فرمایا وہ رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے، یعنی دن کو تو محنت کرنی ہی ہے، رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کو منانے کے لیے محنت کرتے ہوں۔ اللہ کے پاک نبی جی پھر ہوگا کیا؟ اتنا بڑا نقصان آخر کس وجہ سے ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خلوا انتہکوا محارم اللہ، جب وہ لوگوں سے الگ ہوں گے تو ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگے ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے پارسا، معاشرے میں نیک گردانا جانے والا شخص، اور جب موقع ملا گناہ کا، زیادتی کا، اللہ کی نافرمانی کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہائی پاکیزہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نیکی اور لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا۔ انتہکوا محارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے گا، اس کی تنہائی پاکیزہ نہ ہونا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا اس کے لیے وبال بن جائے گا کہ کی ہوئی نیکیاں، پہاڑوں جتنی نیکیاں، اس کے اعمال اور نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ والعیاذ باللہ ونستغفر اللہ۔ آج مجلس میں ہم نیک ہوں لیکن گھر میں نیک نہ ہوں، گھر میں نیک ہوں لیکن اپنے ادارے اور آفس میں نیک نہ ہوں، اپنے ہاسٹل میں نیک نہ ہوں، ہماری تنہائی پاکیزہ نہ ہو، اللہ رسول کے فرامین کے مطابق نہ ہو، اس کی حدوں کو پامال کریں کسی بھی انداز میں، خواہ وہ آنکھ کا گناہ ہو، خواہ وہ دل سے برا سوچنے کا گناہ ہو، خواہ وہ دماغ میں دوسروں کے خلاف برے پلاننگز کرنے کا گناہ ہو، خواہ وہ اپنے ہاتھ اور دوسرے اعضاء کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کو مول لینا ہو۔ فرمایا یہ جب اللہ کی حرمتوں کو اور حدوں کو پامال کرے گا، تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی، تو جو لوگوں کے سامنے اور مسجد اور ادارے میں اور رفاع عامہ کے کام اور نیکیاں عبادات کی ہوں گی، یہ اس کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ والعیاذ باللہ۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تلقین فرمائی اور تاکید کی ہے کہ جیسے اللہ کے حق کا خیال کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ عبادت میں تو پورے ہیں، رضا الہی کے لیے تو آپ بہت ساری محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا لین دین اچھا نہیں ہے، آپ کی معاشرت اچھی نہیں ہے، آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، دوستوں، اتدرون ما المفلس؟ پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب اور نادار کسے کہتے ہیں؟ کنگال کسے کہتے ہیں؟ بے کس اور بے سہارا کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے جب یہ سنا تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے پاک نبی جی، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں، روپے اور پیسے نہ ہوں، جس کی جیب خالی ہو، ہم تو کہتے ہیں وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ باقی آپ فرما دیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفلس اور حقیقی مفلس وہ ہوگا، قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی محنت کی ہوئی ہے، نیکیاں ہیں اس کا مطلب محنت کی ہوئی ہے۔ اب فیصلہ ہونے سے پہلے ادھر اللہ کے بندے آ جائیں گے، حقدار، حق لینے والے، اور یہ کیس کیا ہوا ہے اس کے اوپر؟ قد شتم ھذا، پہلا کہتا ہے اللہ جی اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، برا بھلا کہا تھا، اور وہاں تو میں کمزور تھا، ماڑا تھا، جواب نہیں دے سکا، بدلہ نہیں لے پایا، اس نے جو کچھ کیا، آج تو مجھے
ایاک نعبد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، فیصلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اس نے مجھے برا کہا، میری عزت کو ہاتھ ڈالا، مجھے گالیاں دی تو کیوں، معاشرے میں بدنام کیا تو کیوں؟ ادھر دوسرا شخص کیس لے کے کھڑا ہے، کہتا ہے وَقَذَفَ هَذَا، اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا، تہمت لگائی تھی، غلط نسبت کی تھی، مجھے بدنام کرنے کی کوشش اور سازش کی تھی۔ وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکا، اللہ جی آج مجھے انصاف چاہیے، پوچھئے اس سے۔ ادھر اور کھڑا ہے وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اے میرے رب اس نے میرا مال کھایا، ہڑپ کر گیا، وہاں تو میں کمزور تھا، نہ واپس لے سکا، نہ کوئی بدلہ، لیکن آج اللہ جی مجھے اس کا انصاف چاہیے، بدلہ چاہیے کہ اس نے میرا مال ناحق کیوں کھایا، اس نے میری جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیوں کیا، میرا مال کیوں ہتھے آیا۔ یہ اس کے اوپر کیس اور دعوے دائر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سنو میرے فرشتوں، اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دے دی جائیں، کیونکہ آج مال نہیں ہے، آج پیسے نہیں ہیں، آج وہ جائیداد نہیں ہے، آج عمارت اور بلڈنگ نہیں دی جائے گی، آپ پلازا نہیں واپس ملے گا، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، اس کو دے دیں، دوسرے کو دے دیں، تیسرے کو، چوتھے کو۔ اے ہمارے رب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ بڑی بڑی نیکیاں جو نظر آتی تھیں اب ختم ہو گئی ہیں، اور حقدار ابھی باقی ہیں۔ حکم ہوگا اب ان کی برائیاں اور گناہ اٹھاؤ اور اس نیک انسان کے پلڑے میں ڈال دو، جو بڑی بڑی نیکیاں لے کے آیا تھا ختم ہو گئی ہیں، اب دوسروں کے گناہ اٹھا رہا ہے، دوسروں کا بوجھ اپنے حصے لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی مفلس اور نادار اور غریب تو وہ ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ نیکیاں ختم کروا بیٹھا ہے، لٹا بیٹھا ہے، اور دوسروں کی گناہ اور برائیاں اپنے حصے اور پلڑے میں ڈلوا کر اللہ فرمائے گا ثم طرح فی النار، اب اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، جانا اس طرف تھا اور بھیجا لیفٹ سائیڈ پہ جا رہا ہے، لے کر تو بڑی نیکیاں آیا تھا لیکن وہ ختم کروا کے اپنا بوجھ اور ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا کر جہنم چل رہا ہے، جہنم جا رہا ہے۔ یہ ہے حقیقی مفلس، یہ ہے حقیقی نادار، محنت کی بھی ہے لیکن ضائع ہو گئی، اللہ کے حقوق کو تو دیکھتا رہا لیکن بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا۔ آج یہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کی ہوئی نیکیاں اور کمائی ضائع ہو گئی ہے۔ اے ہمارے مالک ہم سب سے تو راضی ہو جا اور ہمیں خالص تیرے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کے بعد ان کو محفوظ رکھنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرما، شرک کی آمیزش اور ہر قسم سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے میرے مالک ہماری نیکیوں کو محفوظ فرما اور ہماری نیکیوں کا اس سے بہتر بدلہ اور ریوارڈ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سب سے راضی ہو جا اور اسی طرح ہمیں اپنی جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما۔